جہاں تک سیدنا نوح علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کا تعلق ہے، جو انسانیت میں آدم ثانی کہلاتے ہیں، یعنی دوسرے آدم، کہ ان سے پہلے انسانیت تباہ و برباد کر دی گئی، جو اہل ایمان تھے وہ بچا لیے گئے اور باقی لوگ اس طوفان کے اندر غرق ہوئے، تو انسانیت کا سلسلہ ان سے دوبارہ اللہ تعالیٰ نے سٹارٹ کیا۔ نوح علیہ السلام کے حالات زندگی قرآن حکیم میں بہت زیادہ صورتوں میں آئے ہیں۔ سورۃ الاعراف کے اندر بھی خود نوح نام کے اوپر بھی ایک سورت موجود ہے، سورہ یونس کے اندر بھی ذکر گزر چکا ہے، اور کئی ایک صورتوں میں بھی آئے گا، لیکن سب سے زیادہ تفصیلی حالات قرآن حکیم میں سیدنا نوح علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے جس صورت میں آئے ہیں وہ یہی صورت ہے۔ اب اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں سورہ ہود کی آیت نمبر 25 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور بے شک ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف، تو انہوں نے جا کر کیا دعوت دی؟ انی لکم نذیر مبین، بے شک میں تمہارے لیے کھلا ڈر سنانے والا ہوں۔ اچھا، انبیاء اکرام کا جو منصب ہے بنیادی وہ تذکیر ہی ہوتی ہے، ڈر سنانا ہے۔ خوشخبری صرف ان لوگوں کے لیے جو بات کو قبول کر لیں۔ انبیاء کا جو منصب ہے وہ خوشخبریاں سنانا نہیں ہوتا، ڈر سنانا ہوتا ہے، اور اس ڈر کو جو ایکسپٹ کر کے اللہ کا راستہ اختیار کر لیں ان کے لیے وہ بشیر ہوتے ہیں۔ جو پرائمری دعوت ہے نا وہ ڈر سنانا ہے، نصیحت کرنا ہے، تذکیر کرنا ہے۔ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی سورۃ الانعام کی آیت نمبر 19 میں ہے وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، اے نبی تم فرما دو کہ یہ قرآن مجھے اس لیے وحی کیا گیا تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈر سنا دوں، اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے اس کتاب کے ذریعے وہ ڈر سنائے گا۔ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ، اے نبی اس قرآن کے ذریعے ڈر سنائیے، نصیحت کیجئے ہر اس شخص کو جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے۔ لہذا یہ جو بعض لوگوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے نا، کوئی میٹھی میٹھی باتیں کریں، کوئی جنت کی باتیں سنائیں، کوئی حوروں کی باتیں سنائیں ہمیں، یا آپ ہر وقت ڈر کیوں سناتے ہیں؟ تو قرآن کی جو بنیادی دعوت ہے وہ ہے ہی ڈر ہے، اور جو واقعی اللہ سے ڈر گیا نا، دنیا میں تو کہتے ہیں ڈر گیا تو مر گیا، نہیں، جو ڈر گیا وہ پار لگ گیا، جس نے خدا کو سیریس لے لیا۔ اب دیکھیں یہ انبیاء کرام کی دعوت جب کبھی بھی آئے گی یہ اسی سے سٹارٹ ہوگا کہ جب بھی کوئی پیغمبر آیا تو اس نے یہی کہا کہ میں کھلا ڈر سنانے والا ہوں۔ ڈر کیا ہے؟ کہ تمہیں کسی نے پیدا کیا ہے اور وہ ہستی تم سے قیامت کے دن پوچھے گی جو کچھ تم نے دنیا کے اندر کیا ہوگا، تم اللہ کے حضور اکاؤنٹیبل ہو، اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتے۔ جو دنیا میں اپنی مرضی کی زندگی گزارے گا آخرت پھر وہ اللہ کی مرضی کی گزارے گا، اور جو دنیا میں اللہ کی مرضی کی زندگی گزارے گا آخرت پھر اپنی مرضی کی گزارے گا۔ وہ ظاہر ہے جنت میں ہر وہ نعمت ہے جو آپ چاہیں گے، یعنی آپ کی مرضی چلے گی۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، اور یہ کہ تم کسی کی عبادت نہ کرو سوائے اس اللہ کے۔ وہی یعنی ڈر سنانے میں اول چیز جو ہے وہ عقیدہ توحید ہے، اور توحید میں بھی صرف یہ توحید نہیں کہ اللہ کو ماننا ہے، اللہ کی بھی ماننی ہے۔ یا یہ الفاظ ہے اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ مت پوجو کسی کو سوائے اس کے۔ تو اللہ کی عبادت کرنی ہے، یعنی اللہ کو بھی ماننا ہے اور اللہ کی بھی ماننی ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، یہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 36 ہے۔ بے شک ہم نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول بھیجا اس بنیادی دعوت کے ساتھ کہ عبادت اللہ کی کرنی ہے اور طاغوت کی نفی کرنی ہے۔ تو اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور عبادت کی ڈیفینیشن ہے ٹوٹل اوبیڈینس، حقوق اللہ، حقوق العباد، یہ سب کے سب جو پورا دین ہے، حلال و حرام کا فرق کرنا، اللہ کی طرف سے جو احکامات ہیں ان کی پیروی کرنا، جن چیزوں سے خدا نے منع کیا ہے اس سے رک جانا، یہ ہے اللہ کی عبادت۔ عبادت کا مطلب صرف نماز پڑھنا نہیں ہے، نظر و نیاز کرنا نہیں ہے،
بلکہ ٹوٹل اوبیڈینس یہ ہے عبادت. تو اللہ کو بھی ماننا ہے اور اللہ کی بھی ماننی ہے.